بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دعائے توسل کے آغاز سے پہلے ہی آج ہم ایک ذکر کرنا چاہیں گے جو ذکر رسول اللہ کو محبوب ہے، اور وہ ہے حضرت حمزہ سید الشہداء کا، چونکہ سب سے پہلا ہی وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. جب حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تھی، آج ہی کی تاریخ تھی 15 شوال المکرم سن 3 ہجری، تو حضور کا دل بہت مغموم تھا، حضور کا دل شکستہ ہو گیا جب حضور کو یہ بتلایا گیا کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک کیا گیا. یا اللہ، ایک ملعونہ نے اس کلیجے کو چبایا، حضرت حمزہ علیہ السلام کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا. حضرت حمزہ بہت عظیم الشان ہستی ہیں، اسد اللہ بھی ہیں، اسد رسول اللہ بھی ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ شام میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، شام جیسی حساس جگہ پر اس خطبے میں حضرت حمزہ علیہ السلام کو یاد کیا ہے کہ حمزہ ہم میں سے ہیں، جو اسد اللہ بھی ہیں، اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر. حضرت حمزہ علیہ السلام کے بارے میں مختلف توسل اور وسیلوں میں عرض کرتا رہوں گا. بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. میں نے ایک ایرانی مداح سے یہ سنا ہے کہ انہوں نے کتاب سے نقل کیا کہ مولا علی علیہ السلام کو بھی جب بعد از وفات رسول باندھ کر انہیں مدینہ کی گلی میں لے جا رہے تھے تو فرماتے تھے واہ حمزہ واہ جعفرہ، کاش چچا حمزہ ہوتے تو یہ ظلم نہ ہوتا. کاش جعفر تیار ہوتے تو یہ ظلم نہ ہوتا. دو ہستیوں کے لیے بعد کے ائمہ نے بھی تاکید فرمایا کہ اگر حضرت حمزہ اور حضرت جعفر تیار ہوتے بعد از وفات رسول تو کسی میں جرأت نہ ہوتی کہ علی کے حق کو غصب کر سکے. یہ ہے شخص حضرت حمزہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی. اور ایک قربت یہ بھی ہے کہ جب بی بی فاطمہ سے جب علی سے لوگ آ کے کہتے تھے اپنی زوجہ سے کہیں یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں، تو بی بی فاطمہ کہاں جاتی تھی؟ وہ جاتی تھی حضرت حمزہ کی قبر پر دن میں. مولا علی علیہ السلام نے جب بی بی فاطمہ سے کہا تو بی بی نے کہا تھا نا کہ میں رات میں مدینہ میں رو لوں گی، دن میں مدینہ سے باہر جا کر رہوں گی. تو کہاں جاتی تھی؟ شکستہ پہلو کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر حضرت حمزہ کی قبر پہ جاتی تھی. اور گریے کے لیے کافی فقط حضرت حمزہ کی قبر کو سوچ لینا. جیسے جنت البقیع مسمار ہے ویسے حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر بھی مسمار ہے. جنت البقیع میں تو پھر بھی کچھ روشنی روضہ رسول سے آ جاتی ہے، حضرت حمزہ کی قبر پہ تو کوئی روشنی نہیں ہے، بالکل ہی مسمار ہے. تو حضرت حمزہ کی قبر پہ جاتی تھیں، اس قبر سے انہوں نے تسبیح بھی بنائی تھی، حضرت حمزہ کی قبر سے تسبیح پڑھا کرتی تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور ایک روایت ہے کہ جب کسی نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کی قبر پر قریب ایک معظمہ بہت شدت سے گریہ کر رہی ہیں، تو اس وقت
اس نے یہ کہا کہ یہ کون بی بی ہیں کہ جو مدینہ سے اس طرح باہر آ کر رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے جواب دیا تھا کہ اگر مجھے میرے بابا کی قبر پر رونے کی اجازت نہیں ہے تو کیا میں اپنے چچا حضرت حمزہ کی قبر پہ بھی جا کے نہ روں؟ تو میں آتی ہوں اپنا درد دل بیان کرنے حضرت حمزہ کی قبر پر، تو میں کہوں گا کہ اے حضرت حمزہ آپ نہیں تھے، لہذا سیدہ پر در و دیوار کے درمیان ہاتھ اٹھایا گیا۔ علی کو تو وصیت رسول تھی کہ تلوار نہ نکالیے گا، لہٰذا علی بن ابی طالب وصیت رسول کی وجہ سے پابند تھے۔ اے حضرت حمزہ آپ نہیں تھے کہ بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا۔ اے حضرت حمزہ آپ نہیں تھے کہ مدینہ والے آ کر کہتے تھے فاطمہ نہ رو، اپنے بابا پر نہ رو۔ اے حضرت حمزہ آپ نہیں تھے، آخری جملہ کہتا ہوں پھر توسل کرتا ہوں، آپ نہیں تھے کہ بی بی فاطمہ کو بھرے دربار سے خالی ہاتھ واپس بھیجا گیا، سیدہ سلام اللہ علیہا کو جھٹلایا گیا۔ اگر آپ ہوتے تو کس میں جرأت ہوتی کہ رسول کی بیٹی کو جھوٹا کہہ سکتا؟ یا حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ، آپ کی شہادت کا پرسہ مولا علی علیہ السلام کو اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو پیش کرتے ہیں۔ بی بی سیدہ نے خاص گریہ کیا تھا حضرت حمزہ کی شہادت پر، اور رسول اللہ نے جب آ کر مدینہ میں دیکھا کہ اور میتوں پر تو گریہ ہو رہا ہے، کوئی حضرت حمزہ پر رونے والا نہیں ہے، تو فرمایا تھا مدینہ کی عورتوں سے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سید الشہداء پر گریہ نہیں کرتی؟ میرے چچا پر حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا خاص گریہ کرتی تھی، حضرت حمزہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول، یعنی اے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ پر سلام ہوا ہمارا، یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سید الشہداء، حضرت حمزہ علیہ السلام اپنے زمانے میں اصحاب رسول میں سید الشہداء ہیں، اور حسین عالمین میں سید الشہداء ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں نے عرض کیا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حضرت حمزہ علیہ السلام کے بہت سخت مصائب ہیں، لیکن جیسے حسین کی مصیبت کا دن ہے ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہے، اس لیے کہ تمام ائمہ مظلوم ہیں، لیکن کسی بھی امام کو اس کی بہن کے سامنے نہیں مارا گیا۔ ایک روایت ہوتی ہے کہ آپ نے ایک مطالعے سے گزرا ہوتا ہے لیکن پھر تجدید ہوتا ہے اس کا۔ آج میں آپ کی خدمت میں ریکال ہوئی مجھے کہ امام حسین علیہ السلام کو 5 طریقے سے مارا، امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے۔
فرقتن بالرما، کسی کے پاس ایک گروہ تھا جس کے پاس نیزے تھے، ایک گروہ تھا فرقتن بالحجارہ جس کے پاس پتھر تھے، فرقتن بالسیف ایک گروہ تھا جس کے پاس تلواریں تھیں، فرقتن بالعصا ایک گروہ تھا جس کے پاس لاٹھیاں تھیں، عصا تھے۔ اور ایک امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک گروہ تھا وہ بھی امام حسین علیہ السلام کو تکلیف دیتا تھا، اور وہ تھا جو نعوذ باللہ امام پر سب و شتم کرتا تھا۔ تو وہ نانجیب شمر امام حسین علیہ السلام کے جب سینے پر بیٹھا تو اس نے جو زخم زبان دیا نا امام کو، وہ جانتے تاریخ میں کیا ہے؟ اس نے امام حسین علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ کر یہ کہا کہ اے حسین تم ساقی کوثر کے بیٹے ہو نا، اب لے آؤ پانی۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں ہاں ہاں، اے حسین میں نے سنا ہے تمہاری ماں کے مہر میں فرات تھی، تو اب آؤ آ کے فرات سے پانی پی کر بتلاؤ۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اسے دیکھا اور کہا کہ صدق جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جد رسول اللہ نے سچ کہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں مومنین کی، اپنی حاجات کے لیے بہت سے مومنین دعاؤں کے ساتھ آئے ہیں، توسل پڑھ رہے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کا امام حسین کا وسیلہ سب سے دردناک وسیلہ ہے۔ تو جیسے امام حسین نے کہا میرے جد رسول اللہ نے سچ کہا تھا، تو اس نے کہا کہ اس وقت کون سا موقع ہے کہ تم نے اپنے جد کو یاد کیا؟ کیا سچ کہا تھا انہوں نے؟ کہا انہوں نے مجھے میرے قاتل کا چہرہ بتلایا تھا، اور اس میں جو علامتیں بتائی تھیں، جو نحوست بتلائی تھی، وہ مجھے تیرے چہرے پر نظر آ رہی، میرے جد رسول اللہ نے سچ کہا تھا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ اچھا اگر اے حسین تمہارے جد نے، تم کہتے ہو کہ تمہارے قاتل کا چہرہ بتلایا تھا، تو اب میں یہ کام کروں گا کہ تم میرا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اور پھر روایت میں اس نے حسین کو پلٹ دیا۔ فَذُبِحَ الْحُسَيْنُ مِنْ قَفَاهُ، حسین کو پس گردن سے ذبح کرنا شروع کیا۔ کہ حسین اب تمہارے جد کا بتایا ہوا چہرہ نہیں دیکھو گے، میں تمہیں پشت گردن سے ذبح کر۔ سلام ہمارا سید الشہداء و عبداللہ الحسین علیہ السلام پر۔ میں بار بار یہ حوالہ کیوں دیتا ہوں تل زینبیہ کا؟ اس لیے دیتا ہوں کہ 1400 سال بعد جب ہم سنتے ہیں مصائب، ہم بے اختیار تڑپ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بس دل میں کیفیت آتی ہے کہ اللہ جانے کیا کر دیں، ہم برداشت نہیں ہو پاتا۔ تو سوچو کہ جو ساتھ پلے ہوں حسین اور زینب، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اماں اسے آپ گود میں لیا کرتی تھی حسین کو، نانا اپنے سینے پر سلاتے تھے۔ جزاک اللہ۔ حضرت حمزہ سید الشہداء کی قبر سے چلیں، امام ابا عبداللہ سید الشہداء کی قبر پر کربلا میں چلیں۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی، ایہا الشہید ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیعان عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین، ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیعان عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، یا
أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی دو روایتیں 15 شوال المکرم سے 25 شوال المکرم تک، یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ آج 15 شوال کا دن گزرا ہے، جو روایت بر صغیر میں زیادہ معروف ہے۔ امام کو منصور دوانقی نے زہر دیا تھا، امام کی زہر سے شہادت ہوئی۔ وہ آخری جنازہ ہے جو جنت البقیع میں دفن ہوا ہے۔ اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو تو گویا اجازت ہی نہ مل سکی مدینہ میں دفن ہونے کی۔ جو مدینۃ الرسول ہے اس میں رسول کی اطرت، رسول کے اہل بیت دفن نہیں ہو سکتے تھے، لہذا صادق آل محمد آخری جنازہ ہے جو مدینہ میں دفن ہوا ہے، اور یہ ان 4 قبروں میں سے ہے کہ جسے مسمار کیا گیا ائمہ علیہ السلام کی جنت البقیع میں۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا اپنی اولاد کی قبر پر آ کر گریہ کرتی ہوں گی تو امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، تمام کی قبور مسمار ہیں اس وقت۔ امام جب آج ہم جاتے ہیں کربلا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ہم السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ کہتے ہیں۔ یہ کس کی سکھلائی ہوئی زیارت ہے؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام قبر حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جد کو سلام کرتے تھے، اے وارث آدم صفی اللہ پر سلام، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ امام صادق علیہ السلام نے سکھلائی زیارت وارثہ بھی، زیارت عاشورہ بھی، اور قدم قدم پر امام جب موقع ہوتا تھا اپنے جد امام حسین علیہ السلام کو ذکر کرتے تھے۔ فضائل ایک شخص ہے، اس نے اپنے گھر پہ کہتا ہے صنعت ماتمن، میں نے ماتم رکھا امام حسین علیہ السلام کا اپنے گھر پر، لیکن شاید کچھ تقیے کی وجہ سے مولا کو اطلاع نہیں دے پایا، حالات کچھ ایسے تھے۔ اگلے دن جب آیا امام کے پاس تو امام نے کہا کہ کل کہاں تھے تم؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک کام تھا جس میں میں مشغول تھا، شاید بظاہر اب بھی وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ امام کے اطراف میں جو افراد ہیں میں بات کروں یا نہ کروں، کہ میں ایک کام میں مشغول تھا۔ امام نے کہا نہیں، اس وقت نہ چھپاؤ، میں جانتا ہوں کہ کل تم میرے جد حسین کی مجلس میں تھے اپنے گھر پر، تو وَأَنَا كُنْتُ حَاضِرًا، امام نے کہا میں تو حاضر تھا وہاں۔ تو اس نے کہا مولا میں نے تو آپ کو نہیں دیکھ پایا، آپ کہاں حاضر تھے مولا؟ تو امام نے تعبیر استعمال فرمایا جو تو نے اپنے گھر کے باہر ایک سفید کپڑا بچھایا تھا میں اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مولا پھر آپ صدر مجلس میں کیوں نہیں تشریف لائے؟ فرمایا اس لیے کہ اجلالا لہا، میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس مجلس میں موجود تھی، ان کی جلالت کی وجہ سے میں آگے نہیں آیا۔ کبھی امام صادق علیہ السلام، ایک روایت عمالی شیخ صدوق کی سن لیں، پھر انشاءاللہ جب 25 شوال کی شب میں یہاں مجلس سے عزا ہوگی اس وقت باقی مصائب پڑھیں گے امام کے، اور وہ بھی شب جمعہ آ رہی ہے، شب 25 شوال۔ تو ایک مرتبہ محرم کی پہلی تاریخ تھی، بعض لوگ یوں کہتے ہیں، اس طرح کی تعبیر ہے کہ مدینہ والے محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے اتنے گریے کی آواز بلند ہوتی تھی کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم شروع ہو گیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ایک شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ کیا تم منشد ہو؟ منشد یعنی جو کسی اور کے اشعار پڑھے، مرثیہ پڑھے۔ کہا کہ ہاں مولا میں اشعار پڑھتا ہوں آپ کے جد حسین کے مرثیے کے۔ امام نے غلاموں سے کہا ممبر لگاؤ، خود امام ممبر کے نیچے بیٹھ گئے۔ ابھی وہ شروع کرنے والا تھا مرثیہ کہ امام نے اسے روکا، پھر اس کے بعد اشارہ کیا اپنے کچھ خادمین کو، وہ سمجھ گئے، تو ایک دور سفید جو ہے پارچہ لگا دیا گیا تاکہ حجاب اور پردہ ہو جائے، اور وہ منشد سمجھ گیا کہ اس سے پیچھے سید زادیاں آ کر، شہزادیاں آ کر بیٹھ گئیں۔ امام نے کہا اب شروع کرو۔ جب اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو امام زار و قطار بہت رونے لگے، تو کہتا ہے میں رک گیا، راوی کہتا ہے میں رک گیا۔ امام نے کہا کہ کیوں رک گئے؟ کہ مجھے فرزند رسول ایسا ہوا کہ آپ اتنا شدت سے گریہ کر رہے ہیں؟ کہ نہیں، میں چاہتا ہوں اور مزید پڑھو۔ تو اب جب اس نے اور پڑھا تو کچھ دیر بعد کہتا ہے مجھے پردے کے پیچھے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔
تو عمالی صدوق میں روایت اس طرح سے ہے، بظاہر کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں رک جاؤں، کیا کروں اس وقت، تو میں کہتا ہے میں تب مرثیہ روک دیا۔ امام نے پھر مجھ سے پوچھا کہ کیوں روک دیا مرثیہ؟ تو کہا کہ مولا یہ آواز آ رہی تھی، اب اللہ جانے اس وقت کیا حالات تھے، کیا کیفیت تھی، کیا امر مہم تھا۔ امام نے کہا میں چاہتا ہوں میں انہیں بھی تو سنا رہا ہوں، پڑھو تم۔ اور امام نے کہا مرثیہ جاری رکھو، اور امام خود زار و قطار بہت شدت سے گریہ فرماتے رہے، اور گریہ کرتے کرتے عزیزوں امام علیہ السلام یہ بھی کہتے تھے من انشد فینا شعرا، کہ اے ہمارے جد حسین کا مرثیہ پڑھنے والے، اگر کوئی ہمارے جد کے لیے ایک مرثیہ پڑھے اب کا 50 اور 50 لوگ رو جائے فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ پھر امام نے کہا کہ 50 بہت ہے، من انشد فینا شعرا فابکا 40، صادق آل محمد کی شہادت کا دن گزرا، اس لیے امام کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا 40 لوگ رو جائیں تب بھی فلہ الجنہ، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ فابکا 30، پھر فرمایا اگر 30 لوگ رو جائیں تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے اور مومنین اپنے گھروں میں سن رہے ہیں اسے، اگر آپ گریہ کر لیں تو ہم سب اس ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اب کا 20، اگر 20 لوگ رو جائیں، پھر فرمایا اب کا 10، اگر وہ 10 لوگوں کو بھی رلا سکے فلہ الجنہ، تب بھی اس کے لیے جنت ہے۔ پھر امام نے فرمایا من انشد فینا شعرا فابکا واحدا، کوئی ایک بھی رو جائے فلہ الجنہ، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک بھی رو جائے نہیں، من انشد فینا شعرا فبکا، اگر کوئی بھی نہ سننے والا رو سکے، فقط پڑھنے والا ہی رو جائے تب بھی جنت۔ عزیزوں امام صادق علیہ السلام نے کیا اہتمام کیا ہے، عزا امام حسین کا سنیے گا۔ پھر فرمایا نہ کوئی پڑھنے والا رو سکے نہ سننے والا رو سکے، فتباہکا، کوئی رونے جیسی شکل بھی بنا لے فلہ الجنہ، تو اگر رونا نہ آ رہا ہو تو رونے جیسی شکل ضرور بنا لینا۔ امام صادق علیہ السلام کی ضمانت ہے کہ حسین کے صدقے میں جنت نصیب ہو جائے گی۔ امام کی بھی وہی کنیت ہے جو امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے۔ چلے ایک مرتبہ پھر دلوں کو جنت البقیع لے کر امام صادق علیہ السلام کا توسل پڑھتے ہیں۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن ويا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا باب الحوائج مولاي يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي يا ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجماد وسط رزق کے لیے دعا مانگے، رزق مادی و معنوی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الذكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله طلب حاجات اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا ابن مولاي يا غريب الغرباء يا إمام الرضا كن شفيعنا ووالدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات.